تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین جمع، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیوار سزاوار ہے کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بے مطلب، بے مقصد، لاچار، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام پیغمبران اسلام پر، خصوصاً آخری نبی، آخری کڑی، آخر الزمان، رحمت للعالمین، سید المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا حساس، بڑا اہم اور سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ اس عنوان کو اگر بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے ساتھیوں اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک
نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس کے نوجوان بہمت نہ ہو، اس کے نوجوان بعمل نہ ہو، اس کے نوجوان محنتی نہ ہو۔ اور دنیا کے جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفائی ہرستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہترین سماج بنے، ایک اچھا سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جب ہم نام لیتے ہیں، آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ کرام کے جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت سعود بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان، حضرت حضرت سعد بن زید نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی ویلو پتہ نہیں ہے، آپ کی اہمیت، آپ اپنے اہمیت کا اندازہ نہیں رکھتے ہیں، آپ کی اپنی ویلو پتہ نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ آج معاشرے کو خراب کرنے والی، آج معاشرے کو تباہ کرنے والی کی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ٹارگٹ پر ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتہ نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ پر ہے، آج اسے خراب کرنے کی، اسے تباہ کرنے کی، اسے بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسے احساس ہی تک نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ پر ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر اپنے قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ، ان کے اوپر چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ کون تھے؟ قرآن کہتا ہے ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی۔ بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، معمر اور عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے، معمر اور عمر دراز لوگ نہیں ایمان لائے۔ آج یہ بوڑھے لوگ اور نوجوان لوگ، ہمارا پورا طبقہ بربادی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر، ان کے دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم کے نوجوان لوگ تھے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں لبیک کہہ رہا ہے؟ آج ہمارے اپنے قوم کے، ہمارے اپنے سماج کے جو سب سے اہم سرمایہ ہے، وہ سرمایہ کہاں آج خراب ہو رہی ہے، وہ سرمایہ کہاں بگڑ رہی ہے؟ آج میں پرواہ تک بھی نہیں رہا کہ ہمارا نوجوان، اتنا بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے والدین کو دیا ہے۔ آج ہمارے والدین، آج ہمارے آپ کے والدین اس طرح ہمارے تربیت سے
دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں 24 گھنٹہ کہاں رہتے ہیں، دن میں کہاں رہتے، رات میں کہاں رہتے۔ اتنی بڑی والدین کے تئیں ایک والدین کے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس تربیت کو، اس ذمہ داری کو ایک والدین نے بھلا دیا ہے۔ یہ سماج اور معاشرے کے لوگ یہ بھلا دیے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ اپنے کندھوں پر جب یہ ذمہ داری آپ نبھا نہیں پائیں گے، آپ کل قیامت کے دن آپ کے علاوہ اتنا رسوا اور اتنا دلیل کوئی نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں کریں گے، آپ کا بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کا بچہ اپنا کس ماحول میں رہ رہا ہے، آپ کا اپنا بچے کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس ماحول کا اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ یہ ماحول کا اثر بچوں پر براہ راست ہوتا ہے۔ آج دیکھیے کسی بھی قوم و ملت کا نوجوان ایک قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں ایک نوجوان کو وہی فوقیت اور حیثیت حاصل ہوتی ہے جو انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا یہ عرصہ حیات جسے ہم جوانی کے نام سے جانتے ہیں بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے جو کئی مراحل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، لیکن یہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا ہی قیمتی مرحلہ ہوتا ہے اور بڑا ہی پرخطر بھی۔ قیمتی اس لیے کہ اس پیریڈ میں، اس مرحلے میں ایک نوجوان چاہے تو کامیابی و کامرانی کے منازل طے کر سکتا ہے، اور پرخطر اس لیے میں کہوں گا کہ ایک نوجوان کی کیفیت بے لگام گھوڑے کسی ہوتی ہے۔ اگر اسے لگام نہ دیا جائے، لگام نہ کسا جائے تو وہ گھوڑا کسی بھی طرف بھی رکھ سکتا ہے۔ یہی مثال ایک نوجوان کی ہوتی ہے کہ اسے لگام کسنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل جوانی میں ایک نوجوان کے اندر کئی قوتیں نقطۂ عروج پر ہوتی ہیں۔ قوت جسمانی، قوت ارادی، قوت انفعالی، یہ ساری قوتیں نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ اگر ان قوتوں کو صحیح رخ دے دیا جائے، ان قوتوں کی صحیح توجیہ، صحیح ارشاد اور صحیح رہنمائی کر دی جائے تو ایک نوجوان صحیح معنوں میں جوان بن جاتا ہے، قوم و ملت کا صحیح معنوں میں خادم بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک نوجوان کی ان قوتوں کو غلط رخ دے دیا جائے، ایک نوجوان کی ان قوتوں کا صحیح استعمال نہ ہو تو وہ نوجوان خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ معاشرے کو بھی لے کے ڈوب جاتا ہے۔ جوانی نام ہے جولانی کا، جوانی نام ہے شرف و شانہ زندگانی کا، جوانی نام ہے کامیابی و کامرانی کا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث اس خطبے میں ہے۔ آئیے میں عہد نبوی کے چند جوانوں کی جھلکیاں میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ بھی ایک نوجوان تھے، کس طرح معمولی اور مختصر سی وقت میں کارخایہ نمایاں انجام دیا، کہ کس طریقے سے انہوں نے دین حنیف کی خدمت کی اور جہاد داغ عالم میں اسلام اور توحید کا عالم اور جھنڈا بلند کیا۔ سب سے پہلی مثال میں جو دینا چاہوں گا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسلام کی تائید اور اسلام کی سربلندی کے لیے جن دو اشخاص کے حق میں دعا کی تھی، وہ دعا اگر قبول ہوتی ہے تو ایک ایسے نوجوان کے حق میں جسے دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب مسلمان کفار سے تنگ آ جاتے، پریشان ہو جاتے اور ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، اس ہجرت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی عنہ بھی ہوتے ہیں۔ اس واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، سبوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، صرف ایک ایسا نوجوان تھا جس نے اپنی ہجرت کا برملا اعلان کر دیا، اپنی ہجرت کا برملا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے کہتے میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں تو سبوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کیا، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہجرت کا تو تلوار کمر سے لٹکی ہوئی ہے، کمان کندھے پر ہے، تیر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کو داغ دینا چاہتا اس کے بعد مکہ میں آتے اور اہل قریش کو مخاطب ہو کر فرماتے، پہلے خانہ کعبہ کے اندر آتے، پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے، اس کے بعد مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد اہل قریش کو مخاطب ہو کر فرماتے، جو شخص اپنی ماں کو داغ دینا چاہتا ہے،
جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ میری راہ میں آئے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بھی مشرک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راہ میں آنے کی جرات نہیں کرتا۔ کوئی ایک بھی مشرک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آنے کی جرات نہیں کرتا۔ ایک اور نوجوان جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس ہجرت میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ اس ہجرت میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان وہاں امن و امان کے لیے جاتے، پیچھے کفار کے لیڈران بھی پہنچ جاتے، کہتے بادشاہ یہ ہمارے بھگیڑو ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نجاشی دعوت دیتا، کوئی تقریر کر سکتا، کوئی حجت تمام کر سکتا۔ 22-23 سال کا وہ نوجوان جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان اتنی ولولہ انگیز تقریر کرتے ہیں کہ دربار حبشہ میں یہ تقریر اتنی متاثر ہوئی کہ بادشاہ مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیتا۔ یہ ہمت، یہ عزم، حوصلہ، یہ سبھی نام ہیں جوانی کے۔ اور کسی نے کہا تھا ابھرے تو دریا بکھرے تو طوفان، ابھرے تو دریا بکھرے تو طوفان، چٹکے تو گنچا لرزے تو شبنم، یہ سبھی نام ہیں جوانی کے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچہ اسی میں رنگ جاتا ہے۔ آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے، آج ہمارے معاشرے کا معاشرہ کیسا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سکھاتے ہیں اور وہ چیز ہاتھ میں دے کر کے سکھاتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک والدین اپنے بچوں کو ہاتھ میں پیسہ دے کر سگریٹ منگواتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بچے آپ کے اوپر بہت بڑے ذمہ دار ہیں، آپ کی ان کی تربیت کرنا آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ تربیت کے لائق کہاں رہ گئے جو اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں سگریٹ منگواتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دے کر وہ حرام چیز منگواتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس ماحول میں رکھ رہے ہیں جہاں بچے گالیاں دے رہے ہیں، آج اپنے بچوں کو اس ماحول میں رکھ رہے ہیں جہاں ہمارا والدین اپنے بچوں کے سامنے خود جھوٹا بولتا ہے۔ آج وہ سماج اور وہ سوسائٹی وہ نہیں رہ گئی میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا خود بھی سبریں اور اپنا خود بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیجیے، کیونکہ یہ تربیت اللہ کے حوالے ایک والدین کے تئیں بچوں پر والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ پر رسوا ہو جائیں گے میرے بھائیوں، مسلمانوں آپ رسوا ہو جائیں گے۔ یہ بچے آپ کے اوپر بہت بڑی امانت ہے، آپ ان پر ہوش رکھیے، ان پر نگرانی کیجیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ترجمانی میں کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچہ اسی میں رنگ جاتا۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ ماحول کا اثر بچوں پر براہ راست ہوتا ہے، ماحول کا اثر بچوں پر براہ راست ہوتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچے کو صالح بنانا ہے، اپنے بچوں کو ایک بہترین صالح لڑکا بنانا ہے تو معاشرے کو، ماحول کو اچھا بنانا ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو علم کے دن سے نہیں جوڑیں گے، آپ اپنے بچوں کو تربیت دیجیے، تربیت کے ساتھ ساتھ ان پر علم کا زور دیجیے، کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے، ایک انسان 30-40 سال کا نوجوان اگر اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جب دربار مسجد میں آتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو دین کا
علم نہیں دیے تو ایک بچہ اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت تو کرتا ہے لیکن مسجد میں آنے کے بعد اسے نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں، تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا علم دے دیجئے اور صحیح تعلیم دیجئے، دین کا علم دیجئے۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں اور غور کریں کہ وہ اسباب و عوامل کیا ہیں جن کی بنیاد پر آج سماج کے نوجوان بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان جنہوں نے ماضی میں انقلاب برپا کیا اور ماضی کی تاریخ جن کے نام ہوئی، اور آج اگر مستقبل میں بھی انقلاب آ سکتا، اصلاح کا کام ہو سکتا، تبدیلی آ سکتی، تو ان نوجوانوں کے ذریعے وہ نوجوان جو مستقبل کے معمار ہیں، وہ نوجوان جو مستقبل کے پل ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج اس قدر ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں ہمارے بچے، اس قدر ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں کہ ہمارے والدین ہی، ہمارے ذمہ داران ہی یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے سب کچھ کر دی، ہم نے بچوں کے لیے سب کچھ کر دی، شادیاں کر دی، ان کے لیے کاروبار جما دیا۔ یہ ہمارے اپنے والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر دی، شادی کر دی، ان کے لیے کاروبار جما دیا، یہ بچے ہمارے لیے نہ ہوں، یہ بچے گھر والوں کے لیے نہ ہوں، یہ بچے اپنے بارے میں فکر کرنے والے ہو جائیں، یہ بچے اپنے مستقبل پر دھیان دینے والے ہو جائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج کے اس نوجوان کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، آج کے اس نوجوان کو نہیں معلوم کہ وہ کس لیے پیدا کیا گیا، آج کے اس نوجوان کو نہیں معلوم کہ وہ اسے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کے انحراف کے اسباب میں، نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب قلت علم و بصیرت ہے، اور علم سے مراد میری کتاب و سنت کا علم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا علم ہے جو کہ تمام امت مسلمہ پر فرض ہے؟ شارح حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اتنا علم جس سے انسان اللہ کو پہچان سکے، نبی کو پہچان سکے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور میں اس جملے کو بار بار کہوں گا کہ اتنا علم جس سے انسان اللہ کو پہچان سکے، نبی کو پہچان سکے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، اپنے تخلیق کو مقصد کو سمجھ سکے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے۔ آج ہم اپنے سماج کے نوجوانوں کا جائزہ لے لیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں آتا، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے پاکی کیسے حاصل کی جائے آج کا نوجوان نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ کلمہ جس کے ذریعہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، آج کا نوجوان نہیں جانتا، آج کا نوجوان نہیں جانتا۔ یہ نوجوان جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں اس قدر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے نوجوان کی زندگی کے اندر آج جو ہمارا معاشرہ بتا رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کی زندگی کے اندر کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، نہ تو ان کی زندگی کا کوئی گول ہے اور نہ ہی مقصد ہے۔ اور آج اگر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان کی زندگی کا کوئی اگر مقصد ہے تو ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوان کے زندگی کا یہ مقصد بن چکا ہے کہ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی دشمن کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو دنیا میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ مومن کی زندگی کا سوچ ایسی نہیں ہے، مومن ایک زندگی کا پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے۔ ہماری اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے ہمارے بھائی، ہماری اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج بڑا ہی سمپل ہے۔ ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا، بہت بڑا پیسے والا تھا، ارب پتی آدمی تھا، کھرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے کہا
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اے قارون تو دنیا کے زندگی میں آخرت کی تیاری کر, تو دنیا میں زندگی گزار, نوکری کر, بزنس کر, شادی کر, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا ہو. دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو. یہ پہلے مسئلے کا حل ہے. دوسرا مسئلہ, ہمارے نوجوان کے سامنے دوسرا مسئلہ, اس معاشرے کے اندر جو دوسرا مسئلہ کہ آج ہر نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے. یہ سماج کے سوسائٹی کا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اس گاؤں کے اندر 100 ماں زندہ ہیں تو ان ماؤں کے ساتھ 50 ماں ایسی ہوں گی جو اس طرح کی نوبت ہے کہ آج مسلمان اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا نہیں یعجلہم اللہ فی الدنیا, کہ 2 گناہوں کی سزا ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی و حقوق الوالدین, ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا. والدین غلط ہو سکتے ہیں, والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے, والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا, ان کی خدمت نہیں چھوڑنا, ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا. قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دے, دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اگر والدین شرک کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کی شرک کی تردید کرو, ان کی غلط بات مت مانو, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. یہ دوسرا مسئلہ ہمارے اپنے نوجوان کے سامنے ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں. ہمارے نوجوان کے سامنے تیسرا مسئلہ, اور اس مسئلے کو لے کر پورا سماج اس میں گھرا ہوا ہے. آج ہر نوجوان تقریباً الا ماشاءاللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا. اتنے بغیرت نوجوان ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بات سن کر ہنس رہے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ اس بات کو سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. آپ کے اندر اگر رتی برابر بھی ایمان ہے تو یہ رونے کا مقام ہے کہ آج پورا معاشرہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے. یہ کتنے مسلمان اتنے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ عشق اور پیار کا الفاظ سن کر ہنس رہے ہیں. اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تو یہ رونے کا مقام ہے مسلمانوں کہ آج پورا سماج اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہے. آج ہر نوجوان تقریباً اللہ ماشاءاللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے, کشش رکھی ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. مگر آج حالات یہ ہے کہ شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کو مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے سے اگر کسی سے غلط تعلق ہو جاتا تھا تو وہ چھپاتا تھا. آج لوگ اعلان کرتے ہیں, آج یہ فخر کی چیز ہو گئی, آج یہ اسٹیٹس بن گیا کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہے, میرے اتنے عورتوں سے میرا اتنا تعلق ہے. میرے بھائی اسکولوں کی زندگی, کالجوں کی زندگی, آج ہمارا اپنا معاشرہ کہاں جا رہا میرے بھائیوں؟ افسوس اس بات کا ہے, دکھ اس بات کا ہے, ملال اس بات کا ہے کہ یہ وبا اور یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں, جو پردے سے دور ہے, بلکہ آج پردے والیاں بھی آپ کو ان بازاروں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ پرابلم ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت, اے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث سنایا جاتا ہے اور سننے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد تم جو سنے تھے دوسرے کانوں سے اڑا دیا؟ اے مسلمانوں سچے ڈھنگ سے ایمان لاؤ. یہ ایمان لانے کے بعد برابر کی کام نہیں چلتا ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو, شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو. فإنہ اغض للبصر. شادی سے 2 فائدہ ہوگا, شادی سے نگاہیں جھک جائیں گی, وأحسن للفرج, اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے.
दो बड़े फितने हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने मुश्किलों को आसान करके ये बताया कि शादी कर लो सही टाइम पर। ये शादी की बात आ गई तो आपके सामने मैं एक बात रखना चाहूँगा कि आज छोटों से लेकर बड़ों तक, मर्द से लेकर औरत तक, इस मस्जिद में और ऊपर भी अहले हदीस के अलावा कोई और फिरका नहीं है। अहले हदीस की इतनी बड़ी जमात, मैं आपसे मुखातब होकर कहता हूँ, आए मुसलमानों, हम नमाज आमीन में जोर से बोलते हैं, हम नमाज में आमीन जोर से बोलते हैं, हम नमाज में हाथ सीने पर बांध देते हैं, हम नमाज में हाथ सीने पर बांध देते हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम सल्फिय्युल मसलक हैं, हमारा मनहज कुरान और सुन्नत वाला, हमारा अकीदा सहाबा किराम वाला, हमारा मनहज सहाबा वाला, हमारी शादियां रस्म रिवाज वाली, हमारी शादियां रस्म रिवाज वाली, हमारी शादियां भारी भरकम खर्च वाली नहीं। मेरे भाइयों, आज समाज अगर तबाह है, आज समाज में अगर जिनाकारी फैल रही है, बहुत बड़ा सबब यह है कि आज हमने शादी को मुश्किल कर दिया है, शादी के रस्म रिवाज के बोझ से बोझल बना दिया है। शादी को आसान करो, शादी को आसान करो, ताकि दुनिया में मैसेज जाए और समाज में पैगाम जाए और गरीब भी अपने लड़के और लड़कियों की शादी आसानी के साथ करें, टाइम पर करें। चौथा मसला हमारे नौजवान के सामने, चौथा मसला, चाहे वो हमारे मर्द हजरात हों या हमारी औरतें हों या हमारे नौजवान भाई, बेहयाई का फितना, बेहयाई का फितना। अल्लाह की कसम, आज मुसलमान के घर से शर्म हया का जनाजा निकल रहा है, आज मुसलमान के घर से शर्म हया का जनाजा निकल रहा है। आज मुसलमान की घर की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और ये अहले कुंदऊ जो अपने इल्म की वजह से या अपने अच्छाई की वजह से जो दुनिया पे मशहूर, दुनिया के मुल्क में फैला हुआ है, अपने अच्छाई के बिना पर, अपने इल्म की वजह से, आज ये कुंदऊ ऐसा हो गया कि हमारी औरतें भी महफूज नहीं रही कि आज उतरौला और दुबरियागंज के बीच में जो कुछ भी प्रोग्राम होता है गैर मुस्लिमों का, जो मेले के नाम से जाना जाता है, ये मुस्लिम मुआशरे की नौजवान लड़कियां, आज हमारी औरतें, ये अहले कुंदऊ की बात हो रही है कि आज हमारी औरतें उतरौला और दुबरियागंज के अंदर जो मेले लगते हैं उस मेले में शरीक होती हैं हमारी अपनी औरतें। आज शर्म हया का जनाजा निकल रहा है। आज हमारे बच्चियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और दुनिया उनका हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती हैं और माँ बाप घूम कर अपनी बच्चों को डांस देखते हैं। और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जाता तुम किस दौर की बात कर रहे हो, थोड़ा मॉडर्न बनो। मेरे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमाना कुरिना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फइजा रुफिया अहदहुमा रुफिया आखर, जहां से हया गई वहां से ईमान भी चला जाता है। ये हमारा अपना मुआशरा इतना गंदा हो चुका है मेरे भाई। जरूरत इस बात की है कि अपने माहौल को अच्छा करिए, जरूरत इस बात की है कि अपने आप को संवारिए अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है। इसलिए आप बिगड़ कर अपने बच्चों को नेक और सालेह नहीं बना सकते हैं। और जो इस तकरीर का जो खुलासा है मेरे भाइयों, कि आप अपने बच्चों को अगर नेक बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अगर सालेह बनाना चाहते हैं, तो आप दीन की तालीम अपने बच्चों को दीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देंगे और नेक और सालेह बना देंगे। ये इल्म एक ऐसी चीज है जो एक मुसलमान की कदम को आगे नहीं बढ़ाने देती है। ये इल्म ऐसी चीज है कि एक मुसलमान को कदम कदम पर इल्म दीन की जरूरत है। अगर आपके पास इल्म होगा तभी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें बंदगी सही ढंग से अदा कर पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वक्त नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके गुनाहों को माफ फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को उम्मत के लिए मुफीद और कारआमद बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर जो किसी किस्म के बुराई में महफूज हैं, जो किसी के किस्म के नशे के आदी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लत को दूर करके नेक और सालेह बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक के दुनिया में जिंदा रहे इस्लाम और ईमान पर और खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।